سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدی الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلی علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز عشاء و فطر کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص جاگنے پر اعتماد رکھتا ہو اس کو آخر شب میں وتر پڑھنا مستحب ہے، ورنہ سونے سے پہلے پڑھ لے۔ پھر اگر پچھلے پہر آنکھ کھلی تو تہجد پڑھے اور وتر کا اعادہ یعنی دوبارہ پڑھنا جائز نہیں۔ جو شخص جاگنے پر اعتماد رکھتا ہو یعنی جس کو معلوم ہے کہ میں جاگ جاؤں گا تو اس کو آخر شب میں وتر کا پڑھنا مستحب ہے۔ جو جاگنے پر اعتماد رکھتا ہو، جس کی آنکھ کھل جاتی ہے کہ ہاں میری آنکھ کھل جائیں گی یا کھلتی ہے، روزانہ کا معمول ہے، تو ان کے لیے آخر شب میں وتر پڑھنا مستحب ہے۔ اور اگر آنکھ نہیں کھلتی ہے تو عشاء کے بعد فوراً پڑھ لیں، یعنی سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ اس کے بعد اگر پھر پچھلے پہر آنکھ کھل رہی ہے تو تہجد پڑھے، اور دوبارہ وتر کو نہیں پڑھ سکتا، دوبارہ وتر پڑھنا جائز نہیں۔ وتر کے بعد 2 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ اس کی پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالہا اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھنا افضل ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر رات میں بیدار نہ ہوا، آنکھ نہیں کھل پائی، تو یہ 2 رکعتیں تہجد کے قائم مقام ہو جائے گی، یعنی یہ 2 رکعتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ نماز عشاء پڑھنے کے بعد بے جا بے حاجت دنیاوی باتوں میں اشتغال مکروہ ہے، یعنی نماز عشاء پڑھنے کے بعد دنیاوی باتوں میں گھس جانا جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسے باتوں میں نظر میں مشغول رہنا، اس کو مکروہ لکھا ہے۔ عشاء کی نماز کے فرض سے پہلے جو 4 رکعت ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ ان 4 رکعت کو ایک سلام سے پڑھنا چاہیے اور 2 رکعت کے بعد قعدہ اولیٰ کرنا چاہیے، اور قعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھنا چاہیے، اور تیسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہو تو ثنا یعنی سبحانک اللہم پوری اور تعوذ یعنی اعوذ باللہ پورا پڑھے، کیونکہ سنت غیر مؤکدہ مثل نفل ہے، اور نفل نماز کا ہر قاعدہ مثل قاعدہ اخیرہ ہے، لہذا ہر قاعدہ میں التحیات اور درود شریف پڑھنا چاہیے، اور پہلے قاعدہ کے بعد والی رکعت کے شروع میں ثنا اور تعوذ یعنی اعوذ بھی پڑھنا چاہیے۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملانا چاہیے۔ عوام میں بہت سے حضرات وتر نماز کے بعد سجدہ میں سر رکھ کر سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح پڑھتے ہیں، اور اس عمل کے متعلق یہ گمان رکھتے ہیں کہ اس عمل کی حدیث شریف میں بہت ہی فضیلت آئی ہے، اور بزرگان دین یہ عمل ہمیشہ کرتے آئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ فعل فقہاء کے نزدیک مکروہ ہے۔ بہت سے لوگ نماز کے بعد جو ہے وہ ہاتھوں کو ایسے رکھ کے اس کے اوپر سر رکھ کر کے جو ہے سبح قدوس تسبیح وغیرہ جو ہے پڑھتے رہتے ہیں، اور لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بھائی حدیث میں ایسا ہے، اس طرح کریں گے تو بہت ثواب ملے گا، اور ہمارے بزرگوں کا ایسا ہی طریقہ رہا ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب جو ہے حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کام وہ جو سر رکھ کر کے ہاتھوں میں اور جو ہے سبح قدوس پڑھتے ہیں یا کوئی بھی ذکر کرتے ہیں تو فقہاء کے نزدیک یہ مکروہ ہے،
اور اس عمل کی فضیلت میں جو حدیث پاک بیان کی جاتی ہے وہ حدیث موضوع، باطل اور بے اصل ہے، یعنی اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے نا، بے اصل ہے، اور اس پر عمل بھی جائز نہیں۔ فقہ کی مشہور کتاب غنیہ، تاتار خانیہ اور در مختار منیز تحتاوی الدر نے اس کو مکروہ لکھا ہے، کیونکہ ایک خارجی اندیشہ کے سبب کہ جاہل اسے سنت یا واجب نہ سمجھنے لگے ہیں۔ لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو پھر ہماری جو نسلیں بعد کے بچے جو آنے والے وہ سوچیں گے کہ بھائی ہمارے دادا ہمارے ابا ایسا کرتے تھے تو یہ سنت ہوں گی یا واجب ہوں گی، تو بعد کے لوگ علماء بولیں گے کہ بھائی اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تو بولیں گے ہمارے باپ دادا کر کے آئے ہیں تو ہم نہیں کریں گے، جیسا کہ آج ہم لوگ کرتے ہیں۔ بہت سارے کاموں میں ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آئے ہیں تو ہم نہیں کریں گے۔ آپ کے یہاں جو فاتحہ خانے پر ہوتی ہے مرجب میں، کہتے ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آئے ہیں تو ہم کیوں نہیں کریں گے؟ تو اب یہ کام بھی اگر ہم کریں تو ہمارے بچے بھی کریں گے، کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آئے ہیں تو ہم کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ بچے وہی سیکھتے ہیں جو ہم اسے سکھاتے ہیں۔ آج ہم بھی ہمارے باپ دادا کی روش پہ چل رہے ہیں تو وہ بھی اپنے باپ دادا کی روش پہ چلیں گے، تو اس کو بچے لوگ بعد کے سنت یا واجب کہیں سمجھنے نہ لگے، اس لیے فقہاء نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔ لیکن مسائل عشاء کی نماز کے حوالے تھے، انشاءاللہ الرحمن آگے جو مسائل بیان کی جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے